السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں الفاظ صدیقی ٹی وی۔ ایک صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک واقعے کے متعلق سوچتا ہوں تو میری ہنسی نہیں رکتی، ایک واقعے کے متعلق سوچتا ہوں تو میرے آنسو نہیں تھمتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ کون سے واقعات ہیں؟ تو کہنے لگا، زمانہ جاہلیت میں ایک دفعہ سفر پہ جا رہا تھا، تو میں نے سوچا اس سفر پر جس بت کی میں پوجا کرتا ہوں اس کو ساتھ لے کے جاؤں۔ پتھر کا بنا ہوا بت میں اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیاری ہوا تو وہ بہت بھاری تھا، تو میں نے سوچا کہ اپنے ہی معبود کے نیچے دب کے مر نہ جاؤں، تو میں نے ایک باطل معبود بنایا، ایک آٹے کا معبود بنایا اور اس کو اپنے ساتھ میں سفر پہ لے گیا۔ سفر پہ جانے کے بعد کئی دن گزر گئے، میرے پاس کھانے پینے کی ساری چیزیں ختم ہو گئی، تو کھانے کا سامان ختم ہوا تو اب میں حیران تھا۔ کچھ وقت کے لیے تو میں نے بہت برداشت کیا، پھر میں نے اسی آٹے پر پانی ڈالا، اس کو گوندا، اس کی روٹی بنائی اور اس کو کھا لیا۔ تو میں نے کہا، اے میرے خدا، جب آج کام نہیں آئے گا تو کب کام آئے گا؟ میں نے اسی کو کھا لیا۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب اس اپنے باطل معبود کے بارے میں سوچتا ہوں تو میری ہنسی نہیں رکتی، اور ایک ایسا واقعہ ہے، ایک ایسا دردناک واقعہ ہے، جب اس کے متعلق سوچتا ہوں تو میرے آنسو نہیں تھمتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ کیا واقعہ ہے؟ تو فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک وقت ایسا تھا کہ میں اپنے گھر سے سفر کے لیے روانہ ہوا۔ جب میں سفر کے لیے روانہ ہوا تو میری زوجہ حاملہ تھی، میری زوجہ امید سے تھی۔ ایک عرصے کے لیے میں اپنے گھر سے باہر رہا اور میں نے ایک مدت اپنے گھر سے باہر گزاری۔ جب واپس آیا گھر میں، جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا میرے گھر کے صحن میں 3-4 سال کی بچی کھیل رہی ہے۔ جب میں نے اس بچی کو دیکھا تو میں حیران ہو گیا۔ میں نے اپنی زوجہ سے پوچھا کہ یہ بچی کہاں سے آئی ہے، تو اس نے ڈرتے ڈرتے کہا، وہ ایسا دور تھا کہ وہاں پہ بیٹیوں کا رکھنا برا مانا جاتا تھا، بیٹی کا پیدا ہونا برا مانا جاتا تھا۔ تو میری زوجہ نے کہا، یہ آپ کی بیٹی ہے۔ تو اس شخص نے کہا، مجھے بہت غصہ آیا، لیکن وہ بیٹی بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی، یا بتا مجھے کہہ کے پکارا، اے میرے والد صاحب کہہ کے پکارا، اور مجھے سینے سے لگا لیا۔ اس وقت مجھے اس بچی پہ بہت پیار آیا، بہت محبت ہوئی میرے کو اس بچی سے، اور میں نے اس کو زندہ دفن کرنے کا ارادہ ترک کر لیا کہ میں اب اسے زندہ دفن نہیں کروں گا۔ لیکن وقت گزرتا گیا، میرا لگاؤ، میرا پیار میری بیٹی سے بڑھتا چلا گیا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ وہ بلوغت کی عمر تک پہنچ چکی تھی، لیکن اس وقت اس معاشرے کے لوگ، ان کا رعب اتنا تھا، ان کا دبدبہ اتنا تھا، وہ سویلائزیشن ہی ایسی تھی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ میرا ظلم اپنی انتہا تک پہنچ گیا، اور میں نے فیصلہ کیا، وہ میری چہیتی بیٹی، میری لاڈلی بیٹی، جو بڑے پیار سے مجھے والد صاحب کہہ کے پکارا کرتی تھی، میں نے اپنی زوجہ کو کہا، اسے فوراً تیار کر لے، اس کو نئے کپڑے پہنا اور اس کی کنگھی کر، اور اسے نہلا کر تیار کر کے اسے بتا، ایک فلاں قبیلے میں ایک شادی ہے، میں اپنے رشتہ داروں کے پاس اس کو لے کے جا رہا ہوں، وہاں اس کی سہیلیاں ملیں گی، یہ ان کے ساتھ کھیلے گی۔ جب اس نے کہا، میں نے اپنی زوجہ کو بتایا، کیونکہ وہ عورت جانتی تھی کہ عرب معاشرے میں کس طرح ظلم کیا جاتا ہے۔ اس نے کہا، وہ اس کی کنگھی کر رہی تھی، اس کے بال سنوار رہی تھی، لیکن میری زوجہ کی آنکھوں سے اشکوں کی برسات جاری ہو گئی، بہت رو رہی تھی میری زوجہ، اور بچی نے بڑے پیار سے پوچھا، اے میری والدہ، اے میری ماں، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ والدہ نے بتایا نہیں، کیونکہ وہ والدہ جانتی تھی اگر بتا دیتی والد والدہ کو بھی قتل کر دیتا۔ معاشرہ ایسا تھا، وہ وقت ایسا تھا۔ میری زوجہ نے میری بیٹی کو تیار کیا، تیار کر جب وہ دروازے پر آئی تو میری زوجہ نے مجھ سے کہا، اے انسان، امانت کو ضائع نہ کرنا، اے انسان، یہ اللہ کی امانت ہے، اسے ضائع نہ کرنا۔ اس نے کہا، جب روتے ہوئے میری زوجہ نے یہ جملہ کہا تو میری بیٹی بھی وہیں کھڑی سن رہی تھی۔ میں اپنی بچی کی انگلی پکڑ کر اس کو ساتھ لے گیا، ایک صحرا میں لے گیا۔ بچی پوچھ رہی ہے، اے میرے والد صاحب، جس قبیلے میں ہمیں جانا ہے یہ وہاں کا راستہ تو نہیں؟ تو چلتے چلتے وہ بچی تھک گئی تو میں نے اس کو گود میں اٹھا لیا۔ تو تھوڑی ہی دیر بعد وہ بچی خود کہتی ہے، اے والد صاحب، آپ تھک تو نہیں گئے؟ میں نے کہا، میں نہیں تھکا۔ اس نے بولا، نہیں، میں اب آپ کے ساتھ ساتھ چلوں گی۔ اس بچی کی انگلی پکڑ کر میں صحرا میں لے گیا، اور وہاں جا کے میں نے ایک گڑھا کھودنا شروع کر دیا۔ جب اس بچی نے دیکھا کہ میں ایک گڑھا کھود رہا ہوں، بچی کہتی ہے، اے میرے والد صاحب، اے میرے بابا جان، آپ یہ گڑھا کیوں کھود رہے ہیں؟ ایک روایت میں آتا ہے، جب بچی نے دیکھا کہ والد صاحب کا پسینہ نکل رہا ہے تو وہ بچی خود اپنے کپڑوں سے اس کا پسینہ پوچھ رہی ہے کہ میرے والد کو تکلیف نہ ہو۔ جب والد کی تکلیف دیکھی تو وہ بچی بھاگ کر آتی ہے اور خود گڑھا کھودنے میں مدد کر رہی ہے۔
کہا لیکن میرا دل پھترا چکا تھا، اس زمانے کے دبدبے کی وجہ سے میں نے اس بچی کو اس گڑھے میں اٹھا کے پھینک دیا اور اس پہ مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ بچی نے اپنی انگلی سے اپنے والد کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگی، اے میرے والد، کیا آپ آج مجھے پر وہی ظلم کریں گے جو عرب کے لوگ اپنی بیٹیوں پہ کرتے ہیں؟ کیا وہی ظلم کریں گے؟ میری ایک التجا ہے، میری ایک تمنا ہے، میری ایک خواہش ہے، میری والدہ کو نہ بتانا کہ تو نے مجھے قتل کیا تھا، کہنا کہ اسی قبیلے کے لوگوں میں اپنی بیٹی کو چھوڑ آیا جہاں میں گیا تھا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ وہ مٹی میری داڑھی کے اوپر لگ گئی، وہ بچی اس قبر میں دفن ہو رہی تھی اور اپنے ہاتھ سے میری داڑھی صاف کر رہی تھی، اور ہلکے ہلکے اس بچی کی آواز ختم ہو گئی اور اس کا آخری جملہ یہ تھا، اے میرے والد، جب میں گھر سے باہر نکلی تھی تو والدہ محترمہ نے آپ سے کہا تھا، اے انسان، اللہ کی امانت کو ضائع نہ کرنا، اے انسان، اللہ کی امانت کو ضائع نہ کرنا۔ کہا اس نے چیخ ماری اور بچی وہیں مر گئی۔ میں نے بچی کو وہیں دفن کر دیا۔ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میں اس واقعے کے متعلق سوچتا ہوں تو میرے آنسو نہیں تھمتے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بی بی فاطمہ الزہرا سلام علیہا بیٹھی ہیں۔ میرے آقا نے فوراً فاطمہ الزہرا کو سینے سے لگا لیا تو میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تو آقا نے فرمایا، اے انسان، اگر اللہ تعالیٰ نے میرے کو بدلہ لینے کا حکم دیا ہوتا تو آج سب سے پہلے میں تیرے سے بدلہ لیتا۔ آپ اپنی بیٹیوں کو بتائیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جینے کا حق دیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچیوں کو وہ مقام دیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے یہاں فرشتے بھیجتے ہیں۔ فرشتے آ کے کہتے ہیں، اے گھر والو، تم پر سلامتی ہو، اے گھر والو، تم پر سلامتی ہو۔ پھر فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، ان پروں کے سائے میں اس بچی کو لے لیتے ہیں اور اپنے ہاتھ اس بچی کے سر پہ پھیرتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں، یہ ناتواں کمزور جان ہے جو اس کمزور جان کی پرورش کرے گا، قیامت تک اللہ کی مدد اس کے شامل حال رہے گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بیٹیوں کو برا مت کہا کرو، تم دیکھتے نہیں میں محمد عربی بھی بیٹیوں والا ہوں۔ بے شک بیٹیاں تو محبت کرنے والی ہیں۔